بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات اور جمعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 دن کے اندر تماشا دیکھنا۔ جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آج جمعرات کا دن ہے اور ماہ شعبان کا یہ مہینہ ہے، بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ اور بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ 2 دن آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ جو 2 دن ہیں، جمعرات اور جمعہ، اس دن یہ وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ 2 دن کے اندر ہی آپ خود معجزہ دیکھیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جمعرات اور جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور جب کبھی اس تسبیح کو شعبان کے مہینے میں پڑھ لیا جاتا ہے، شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھ لیا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا یا کروانا، اور تیسرے نمبر پہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جادو جو ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہم کسی اپنے بھائی کا اچھا گھر، اچھی گاڑی یا اس کا اچھا لائف سٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا ہے، اس سے حسد کرتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت پر گلا شکوہ مت کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ کا یقین اس قدر پختہ ہوگا کہ اللہ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا یقین ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں، تو پھر انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوتا، پھر اس کے وظائفوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ جادو جو ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ایک بہت بڑی گندی چیز ہے۔ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو جو اس سے حسد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طرح یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، تو اس پر جادو جنات اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوشش کیا کرو، بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ میرے بھائیوں،
جن لوگوں کے اوپر قرض ہے یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو میں خود قرض میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے قرض کی وجہ سے رسوائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو قرض سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان جب ایک دفعہ مقروض ہو جاتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس کو پریشانیاں مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اس کو ایسی جگہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ اس کی راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں میں آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت مل جائے، رات کو یا دن میں، یہ تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو میری بہن، بچہ، بوڑھا سب کر سکتے ہیں، عورتیں ان کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ پہلے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ واپس ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میرے پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوائد: یہ کلمہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت عرش الہی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیاوی و اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، یعنی اس سے دل سے غم دور ہوتا ہے، دل میں سکون و اطمینان آ جاتا ہے۔ جب بھی دل میں پریشانی و غم محسوس کرو تب ایک جگہ بیٹھ کر 100 دفعہ یا اس سے زیادہ دل ہی دل میں دھیان توجہ سے پڑھیں، انشاءاللہ دل میں سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور حق تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ 313 مرتبہ، تو آپ نے لازمی پڑھتے ہیں۔ 313 کا جو عدد ہے یہ کثرت میں آتا ہے، یعنی کہ جمعرات کے دن بھی 313 مرتبہ اور جمعہ کے دن بھی 313 مرتبہ، اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس تسبیح کے سامنے بڑے بڑے جادو جنات فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن نظر بد، حسد، جادو جنات سے چلتا کاروبار بند کر رکھا ہے، اولاد کی بندش لگا رکھی ہے، آپ کے گھر کو نیست و نابود بنانے کا عہد کر چکا ہے، آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف جمعرات اور جمعے کے دن پورے یقین کامل کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر دیکھیے۔ میرا اللہ غیبی خزانوں سے رحمتوں برکتوں کی برسات عطا کر دے گا، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یا رب کریم، یا اللہ، ہم کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے ہی اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔